نہیں خالہ، خدا کے لیے میرا چہرہ خراب مت کرے۔ میں خالہ کے قدموں میں گری ہوئی تھی مگر وہ نفرت سے جلتا ہوا کوئلہ میری پیشانی پر رکھ چکی تھی۔ میرا چہرہ داغدار ہو گیا، میرا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں ہر رات سجدے میں رو کر اللہ سے فریاد کرتی۔ ایک رات خواب میں ایک بزرگ آئے اور بولے، بیٹی تیری پیشانی بہت روشن ہے، عنقریب تجھے انعام ملنے والا ہے۔ 2 دن بعد خالہ نے مجھے چھت پر کپڑے سکھانے بھیجا۔ پڑوس کی چھت پر ایک امیر زادہ کھڑا تھا جو کوئی ٹاور لگوانے آیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے فوراً اپنا بدصورت چہرہ چھپایا اور نیچے بھاگ گئی۔ کچھ دن بعد میری چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میں بری طرح رو رہی تھی مگر خالہ کو مجھ پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر انہوں نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور پوری طاقت سے جلتا ہوا کوئلہ میرے ماتھے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ کوئلہ میری جلد سے لگا میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھنا چاہا مگر وہ مجھے بری طرح جکڑ کر کھڑی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک چیختی رہی، پھر میری چیخیں تھم گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اسٹور روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ماتھے کا درد پورے منہ میں پھیل رہا تھا۔ بامشکل اٹھ کر دروازے کے قریب گئی اور زور زور سے کمرے کا دروازہ بجانے لگی مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو بھی اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، میرا حلق سوکھ رہا ہے، میں مر رہی ہوں۔ میں نے خون سے لبریز آواز میں پکارنا شروع کیا۔ جیسے میری آواز اونچی ہوئی ماتھے کا درد مزید بڑھ گیا اور جلن تیز ہو گئی۔ میں نے ہاتھ ماتھے پر رکھا تو فوراً پچھتائی کیونکہ وہاں سے خون نکلنے لگا۔ جہاں خالہ نے انگارہ رکھا تھا وہاں ایک ابھرا ہوا دانہ بن گیا جو میرے ہاتھ رکھنے سے پھٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل مزید گھبرا گیا۔ میں زور زور سے پکارتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ آخر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسٹور کا دروازہ کھلا اور خالہ اندر آئیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے منہ بسورا اور اپنے بیٹے کو آواز دی، قاسم آ کے دیکھو ذرا، اس نے کیا تباہی مچا رکھی ہے، سارے جراثیم یہاں جمع کر دیے ہیں۔ خالہ کا بیٹے قاسم اندر آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بھی برا سا منہ بنایا۔ وہیں رکھی فرسٹ ایڈ کی ڈبیا سے اس نے پٹی نکال کر میرے ماتھے پر رکھی اور بولا، اماں آپ نے اسے مارا کیوں؟ قاسم کے پوچھنے پر خالہ منہ بنا کر بولی، ارے مارتی نہ تو اور کیا کرتی، میرے اندر خون کھول رہا تھا۔ سجیلا کے رشتے والے آئے تھے لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر چلے گئے۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اپنی بیٹی کے لیے، اور یہ جانے کون سا جادو ٹونا کر کے میری بیٹی کے سارے رشتے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے جو تمہارے رشتے آئے تھے وہ بھی اس کا رشتہ مانگ کر گئے تھے۔ ہم نے انکار کیا تو انہوں نے تمہارا رشتہ بھی رد کر دیا۔ مجھے یقین ہے یہ ضرور کوئی ٹوٹکے کرتی ہے۔ خالہ کمر پر ہاتھ رکھے زور زور سے بول رہی تھی جبکہ میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ ان کی بات کو جھٹلا سکوں کیونکہ میں ان سے بہت ڈرتی تھی۔ پہلے مجھے ان سے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا۔ بچپن میں تو وہ میری سب سے پسندیدہ خالہ تھی۔ میں ہمیشہ امی سے ان کے گھر جانے کی ضد کرتی اور وہ بھی مجھے بہت چاہتی تھی۔ میرے لیے مہنگے کپڑے، خاص کھانے، جو کہتی تھی فوراً پورا کرتی۔ کھلونے اپنے بچوں کے لیے لیتی تو میرے لیے بھی لاتی مگر اب کی خالہ اور پہلے والی خالہ میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ میں تقریباً 8 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہوا۔ خالہ بھی بیوہ تھی، ان کے 2 بچے تھے، ان کے شوہر بھی بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابا اور سارا خالہ کی شادی کر دی جائے تاکہ ہم سب ایک ساتھ رہیں اور سہارا بن سکیں۔ ابا نے انکار نہیں کیا مگر مجھ سے رائے لینا چاہی۔ انہوں نے کہا، پتر میں تمہاری خالہ سے شادی کر لوں، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولے، میں یہ پوچھ رہا ہوں بیٹی کہ اگر میں تمہاری خالہ سے شادی کر لوں تو تم پریشان تو نہیں ہوگی؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں ابا، بالکل نہیں، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی۔ سارا خالہ تو میری پسندیدہ ہے، مجھے تو ان میں اپنی ماں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کل کی بجائے آج ہی ان سے شادی کر لیں۔ مجھے آج تک یاد ہے شادی کے دنوں میں مجھے خوشی کے مارے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری ماں کی کمی پوری ہو جائے گی مگر ایسا نہ ہوا۔ شروع کے 3-4 سال تو خالہ نے میرا کچھ خیال رکھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کا کام مجھ سے زیادہ کروانا شروع کر دیا۔ شروع میں ہلکے پھلکے کام کرواتی، پھر پورا گھر سنبھالنا میرا کام بن گیا۔ ان کے مزید بچے نہیں ہوئے، جو 2 تھے وہی ہمارے ساتھ تھے۔ اگر کبھی مجھے خالہ سے ڈانٹ پڑتی تو زیادہ تر ان کے بچوں کی وجہ سے۔ ایک دن رمشا کی گڑیا ٹوٹ گئی۔ میں کمرے میں اپنا کام کر رہی تھی کہ وہ آ کر جھوٹ بولنے لگی، امی یہ گڑیا اس نے توڑی ہے۔ خالہ اندر آئی اور پوچھا، یہ گڑیا کیوں توڑی تم نے؟ میں حیران ہو گئی، میں تو اس کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھی، خود ہی اس کے ہاتھ سے بازو ٹوٹا ہے۔ میری بات ختم ہی ہوئی تھی کہ خالہ نے زور کا تھپڑ مارا اور بولی، تم میرے سامنے جھوٹ بولتی ہو؟
میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ آج تک مجھے جتنی ڈانٹ پڑی تھی وہ کسی نہ کسی غلطی پر تھی، مگر آج بنا غلطی کے مار کھا رہی تھی۔ خالہ نے نہ صرف تھپڑوں کی برسات کر دی بلکہ اتنا مارا کہ میرا بازو بھی زخمی ہو گیا۔ وہ کبھی دھکے دیتی، کبھی بال نوچتی، میں چیختی مگر بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ایک جانب کھڑی سہمی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت باہی گلی کا دروازہ بجا، جو جا کر رمشا نے دیکھا، مگر خالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں دروازے پر ابا کھڑے تھے۔ جب انہوں نے میری چیخوں کی آواز سنی تو وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور دیکھا کہ سامنے خالہ مجھے مار رہی ہیں۔ انہوں نے لڑائی یا مارنے کی وجہ بعد میں پوچھی۔ پہلے انہوں نے مجھے چیخ کر سارا سے دور کیا، پھر ایک زوردار تھپڑ سارا خالہ کے منہ پر دے مارا۔ میں ابا کی گرفت میں سہم گئی، میرا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر رمشا کو اشارہ کیا کہ پانی لا کر دو بہن کو، پلاؤ۔ رمشا بھاگ کر پانی لے آئی۔ مجھے پانی پلانے کے بعد ابا نے نرمی سے بٹھایا اور پوچھا، بتاؤ کیوں ماری تھی تمہاری خالہ؟ کیا تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سب کر رہی ہے؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نگاہیں گھمائی اور اپنی بیوی کو بھی دیکھا جو ایک جانب بیٹھی منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ابا نے اسے تماچا مارا۔ میں روتے ہوئے شرمندگی چھپا نہ سکی اور کہا، ابا یہ رمشا کی گڑیا تھی جو اسے ٹوٹی تھی، مگر اس نے میری شکایت کر دی۔ میں نے خالہ کو بتایا بھی کہ وہ گڑیا میں نے نہیں توڑی، مگر خالہ نے مجھے بہت مارا، دیکھو میری بازو ٹوٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے اپنی باہوں میں لیا اور وہاں سے لے گئے۔ ہم نے قریبی کلینک میں ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے فوراً پلاسٹر لگا دیا۔ جب ہم واپس آئے تو خالہ اپنا بیگ تیار کر کے بیٹھی تھی، وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی، جس پر ابا نے کہا، دیکھ لو، اگر تم جاؤ گی تو میں تمہیں پیچھے بھیج دوں گا۔ ایک تو تم میری بچی کے ساتھ ظلم کرتی ہو، اور جب میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہاں سے جانے کی بات کرتی ہو۔ اگر نہیں جاؤ گی تو پھر بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالا جائے گا۔ اس بات پر خالہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد نہ جانے خالہ اور ابا کے درمیان کیا بات ہوئی۔ تقریباً 1 سال تک خالہ نے مجھے بلایا نہیں، کام کے لیے بھی انہوں نے ملازمہ رکھ لی۔ میری زندگی ایک طرح سے سکون میں تھی، مگر میں اندر سے حیرانی کا شکار تھی کہ نہ خالہ نہ رمشا مجھے بلاتی ہیں۔ میں پورا دن گھر میں گھومتی رہتی اور کبھی کبھار کچھ باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ یہ زندگی رک سی گئی ہوئی تھی۔ پھر 1 سال بعد ابا کی وفات ہو گئی اور میرا آخری سہارا مجھ سے چھن گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ مر جانا چاہتی تھی، مگر یہ صرف خواہش تھی، کہیں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دو، مگر کون میری بات سننے والا تھا۔ ابا کے مرنے کے تیسرے دن بھی خالہ نے مجھے نہیں بلایا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے گلے سے لپٹ کر رونے لگوں، مگر جب انہوں نے پہل نہ کی تو تیسرے دن میں خود ان کے پاس گئی۔ وہ کمرے میں لیٹی تھی، میں نے ان کے پیر تھام لیے اور رونے لگی۔ میں نے معافی مانگی، خالہ مجھے معاف کر دو، میں نے تو کوئی برا کیا ہی نہیں، مجھے آپ کا سہارا چاہیے۔ شاید خالہ نے مجھے دل سے معاف کیا یا شاید دکھاوا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد خالہ مجھے بلانے لگی، مگر ان کے رویے میں پیار بالکل بھی نہیں تھا، صرف دکھاوا تھا، اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی مجھے ذلیل کیا جاتا اور ضرورت پڑنے پر ہاتھ اٹھانے سے گریز بھی نہ ہوتا۔ خالہ جب چاہتی تو مجھے بہت مار دیتی، کیونکہ میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں جہاں میں اپنی شکایت لے جا سکوں۔ میں خاموش رہ گئی، باہر جانے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ یہ سب صبر کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، ہم سب بڑے ہو گئے، ہمارے رشتے آنے لگے، مگر میرا ابھی تک کوئی رشتہ طے نہیں ہوا۔ رمشا کے سامنے جو بھی رشتہ آتے وہ مجھے پسند کر کے چلے جاتے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں خوبصورت تھی، مسئلہ یہ تھا کہ رمشا آنے والوں کے سامنے بدتمیزی کرتی تھی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور بتاتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، مگر خالہ زبردستی اپنی مرضی کے مطابق شادی کرواتی۔ وہ آنے والے رشتہ داروں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرتی، جس سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے یا میرا ہاتھ مانگ لیتے۔ جب وہ لوگ میرے ہاتھ مانگتے تو خالہ پھر مجھ پر غصہ کرتی۔ آخرکار انہوں نے ایک اور اپنی مرضی کی جگہ کا رشتہ من و مراد سے بلایا، مگر وہاں بھی ان کی بیٹی نے انکار کر دیا، تو وہ لوگ میرا رشتہ طے کر کے چلے گئے۔ مجھے انکار کرنے کا حق ہی نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی سب سے زیادہ مدد کرنے والی تھی، جو گھر سے نکلتے وقت خالہ کو سمجھاتی کہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، مجھے یہی بچی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ مگر جب وہ لوگ چلے گئے تو خالہ نے مجھے دھمکانا شروع کیا اور میرے ماتھے پر کوئلہ رکھ دیا، جس سے بہت برا نشان پڑ گیا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ خالہ نے اگلے ہی دن اپنی سہیلی کو فون کیا اور کہا، بچی کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی، تب اسے چکر آیا اور اس کا سر جھٹکے سے چولہے کے پاس جا لگا۔ اس کے چہرے پر نشان گہرا ہو گیا ہے، بہتر ہے تم خود آ کر دیکھ لو تاکہ تم جان لو۔ یہ سن کر 2 گھنٹے بعد سہیلی ہمارے گھر آئی، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے مجھے تسلی دینا چاہا، مگر جب میں نے چولہے میں گرنے کا واقعہ پوچھا تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔
میں بھی سوچ رہی تھی کہ ایسا کب ہوا، مگر خالہ نے بنی بنائی کہانی سنا دی اور سہیلی افسوس کرتی ہوئی چلی گئی۔ میں بھی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ کاش وہ لوگ یہ رشتہ نہ چھوڑے، اگر انہوں نے بھی رشتہ توڑ دیا تو میرے لیے شادی مشکل ہو جائے گی، مجھے کسی طرح اس گھر سے نکلنا ہے۔ میں اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی، مگر 3 دن بعد وہ سہیلی فون پر منع کر گئی کہ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ مجھے وہ بچی بہت اچھی لگی، گھرداری میں بھی ماہر ہے، مگر میرے بھائی کو خوبصورت چاہیے۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس کا نشان میرے بھائی کو پریشان کرتا ہے اور ہم سوچ سمجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ کل خالہ نے فون پر روحانی انداز میں بات کی، مگر فون رکھ کر چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا، پھر سنجیدگی سے بولی، دیکھو جو تم میرے ساتھ کرتی تھی نا، آج وہی میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اب تم دیکھو میری بیٹی کا نصیب، کھاؤ اور میں تمہارے ساتھ اچھا رہوں۔ یہ بات سن کر میرا دل چاہا میں چیخوں، مگر میں نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ میں کمرے میں گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ شام کو جب میں کمرے سے نکلی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا۔ نمازیں میں پہلے بھی پڑھتی تھی، مگر اب میری نمازیں زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھ جاتی تو اٹھنا بول جاتی۔ اب خالہ مجھے میری نمازوں پر تانا دیتی کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، اتنے لمبے سجدے کر کے دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل ملال سے بھر جاتا اور میں اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ خالہ کی ان باتوں پر پکڑ نہ کر۔ ہاں جو ظلم ہوئے ان کا انصاف چاہتی ہوں، مگر خالہ کی بڑی بڑی نصیحتوں پر ان کا انجام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ان کی نصیحتوں کی وجہ سے خالہ بچ پائے گی۔ میری نمازوں کے ساتھ ساتھ رات بھر تہجد بھی شروع ہو گئی۔ میں پوری رات جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ تقریباً مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اپنی یہ روٹین برقرار رکھے ہوئے۔ ایک رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی تو وہیں جائے نماز پر لیٹ کے رونے لگی۔ میں تھک چکی تھی، مجھے اب کوئی سہارا چاہیے تھا۔ اس گھر میں میرا نہ کوئی اپنا تھا، نہ ہی کوئی میرے ساتھ بات کرتا، اور تو اور خالہ کا بیٹا بھی ان دنوں مجھ پر بری نظر رکھنے لگا تھا۔ وہ جہاں مجھے دیکھتا میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میرے ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا اور بہانے سے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتا۔ یہ سب میں اپنے دل میں دبائے رہی۔ شام میں تو حد ہو گئی، خالہ اور امشا بازار گئی ہوئی تھی۔ خالہ کا بیٹا کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ میں سمجھ چکی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کیا اور باہر جانے لگی تو اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا گئی، میں نے آنکھیں بند کر کے دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو آسان خطا ہو گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ چھوڑے مجھے جانا ہے یہاں سے، میں نے کانپتے لہجے میں کہا، کیونکہ اتنی طاقت تو مجھ میں نہیں تھی کہ اس ہٹے کٹے آدمی کا مقابلہ کر سکوں۔ آخر وہ میرا کزن تھا، ہم بچپن سے ساتھ تھے، کبھی بھی اس نے ایسی حرکت نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہو گیا کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور پوچھا، پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ وہ نمائش بھری مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے سے میرے قریب ہوا اور کان کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، دوستی کر لو مجھ سے، دیکھنا میں تمہیں اماں کے سارے غصے اور ناراضگی سے بچا لوں گا۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا، لیکن پھر ہمت جمع کر کے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ماں ہمیں ایک ساتھ برداشت کر لیں گی؟ وہ تو مجھے اپنی نظروں کے سامنے بھی نہیں دیکھ سکتی، اور آپ شادی کے خواب لے کر آئے ہیں۔ وہ میری بات سن کر زور سے ہنسا اور بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کا کہہ رہا ہوں؟ شادی اور دوستی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو بس میرے ساتھ دوستی کر لو، تمہاری شادی اپنی جگہ ہوگی۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے کی جو تمہاری زندگی ہے وہ اچھی گزر جائے۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی اپنے کسی دوست کے ساتھ کرا دوں جہاں تم خوش رہو۔ میں اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ دوستی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پوچھا، ہم تو پہلے ہی کزن ہیں نا؟ اس پر وہ بولا، ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میری بات بھی سمجھو، تم مجھے خوش کرتی رہو اور میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ شادی تو وہی ہوگی جہاں اماں کہیں گی، اور تمہاری بھی اچھی جگہ شادی کروا دوں گا۔ اب مجھے اس کی نیت پوری طرح سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کیا خدا کا ڈر ختم ہو گیا آپ کے دل میں؟ میرا لہجہ بہت دبا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور سنجیدگی سے کہا، پیچھے ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں۔ وہ میری بات سن کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں باہر آ گئی، لیکن اس کے بعد سے میں واقعی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی۔ اب بھی مسلسل وہ واقعہ یاد کر کے رو رہی تھی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، نہ جانے میری زندگی ایک دم سے اتنی مشکل کیوں ہو گئی تھی۔ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں آسانی نہیں دیکھی تھی، سوائے اس وقت کے جب میری ماں زندہ تھی۔ جب سے میری ماں گئی زندگی مشکل ہو گئی، اور جب ابا گئے تو زندگی مزید مشکل ہو گئی، یہاں تک کہ میں ہر دن مرنے کا سوچتی، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ یہ حرام ہے، یہ میرے رب کو پسند نہیں تھا۔ اب میرا آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا،
کیونکہ وہ داغ پکا ہو چکا تھا۔ اب میرا آئینے میں بھی اپنا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ داغ بہت پکا ہو چکا تھا اور میرا چہرہ بہت بدصورت لگتا تھا اس داغ کی وجہ سے۔ میں دوپٹہ ماتھے پر آگے کر کے لپیٹ کر رکھتی تھی۔ وہ رات بہت سخت تھی، اپنا سارا ماضی بار بار یاد آ رہا تھا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ میرے سامنے صحرا ہے، وہاں ایک بزرگ تنہا بیٹھے ہیں جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں پورے صحرا میں بکھری بکھری پھر رہی تھی اور کہیں بھی مجھے مدد نہیں مل رہی تھی۔ پھر اچانک میں ان بزرگ کے پاس گئی اور کہا، بابا جی میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کریں۔ اس پر وہ بزرگ مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا بات ہے بیٹی، کیوں اتنی پریشان ہو؟ یہ بات سنتے ہی میں اونچی اونچی رونے لگی اور انہیں بتایا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کا دل نہیں کرتا، شاید میں ہی منحوس ہوں۔ اس پر بزرگ نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، نہیں بیٹی پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنے آپ پر فخر ہوگا۔ تمہاری یہ پیشانی بہت روشن ہے، اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، تمہارا مشکل وقت ختم ہونے والا ہے اور تمہارے لیے بہت جلد خوشخبری آئے گی۔ ہاں لیکن اس کے متعلق کسی کو کچھ مت بتانا، اگر تم بتاؤ گی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے جیسے ہی ہاں میں سر ہلایا، وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں صحرا میں ڈھونڈنے لگی۔ تبھی میری آنکھ اذان کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھ گئی اور حیرانی سے اپنے خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ سچ ہے یا صرف میرے دماغ کا وہم ہے، لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو میرے خواب کا مطلب بتا سکے۔ سو میں نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد رو رو کر میں نے اپنے لیے بہت ساری دعائیں مانگی۔ اب تو اپنے علاوہ دعا مانگنے کا میرے پاس کوئی اور کام ہی نہیں تھا۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے۔ خالہ کے بیٹے کی طرف سے بھی سکون تھا، کیونکہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن میں کپڑے خشک کرنے کے لیے چھت پر گئی تو سامنے محلے کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں واپس جانے لگی، پھر میں نے سوچا کہ آخر کب تک میں ان لڑکوں سے بھاگتی رہوں گی، سو میں نے خاموشی سے تار پر کپڑے ڈالنے لگی۔ دوپٹہ میں نے ویسے ہی ماتھے پر آگے کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی میری شکل زیادہ صاف نہ دیکھ سکے۔ میں کپڑے تار پر ڈال رہی تھی، تبھی میرا دوپٹہ ایک کیل میں اٹک گیا اور میں آگے چلی گئی۔ دوپٹہ اٹکنے سے وہیں گر گیا۔ میں نے گھبرا کر فوراً دوپٹہ اٹھایا اور اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ محلے کا وہ لڑکا پردے کے پاس کھڑا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں آدھے کپڑے وہیں چھوڑ کر نیچے آ گئی۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، دکھ یہ تھا کہ اس لڑکے نے میری بدصورتی دیکھ لی، وہ چیز جسے میں گھر میں بھی چھپاتی پھر رہی تھی، محلے کے لڑکے نے دیکھ لی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میری حالت بہت خراب تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جو ہوا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جا کر میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ میں دوبارہ سے چھت پر گئی تو دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ آج ہمیں کپڑے چھوڑ آئی تھی، انہیں ڈالنے کے بعد بالٹی نیچے لے آئی۔ اس بات کو 1-1.5 دن ہی گزرا تھا جب ہمارے گھر کچھ مہمان آئے، انہیں ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن ساتھ محلے والوں کی عورت تھی، میں صرف اسے جانتی تھی۔ خالہ بڑے اخلاق سے ان سے پیش ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ بھی کافی حیران تھی، یہ لوگ آئے کیوں ہیں؟ انہوں نے بھی ہمارا زیادہ وقت نہیں لیا اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہم لوگ رشتہ لینے آئے ہیں تمہاری بانجی کا۔ اس بات نے خالہ کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ ہمارے کچن میں ڈرائنگ روم میں ہونے والی ساری باتیں بڑی واضح سنائی دیتی تھی۔ شگفتہ ایسے کیسے تم یہ بات کر رہی ہو؟ نہ کوئی رشتے کی بات ہوئی نہ کچھ اور تم پورے گھر کو لے کے آ گئی ہو ہمارے ہاں۔ اس پہ محلے والی شگفتہ نرمی سے بولی، دیکھو بھائی سارا، جو شے اچھی لگے یا دل کو بھا جائے تو وہ لینی ہی پڑتی ہے۔ ویسے بھی رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں، اپنے بہن کے بیٹے کے لیے لینے آئی ہوں۔ بہت امیر لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری بانجی کو بہت خوش رکھیں گے۔ ہاں خوش تو رکھیں گے، لیکن میری بات تو سن لو۔ خالہ انہیں مزید میرے نشان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیسے انہیں میرے نشان کے بارے میں بتائیں۔ کبھی خالہ نے مجھے اندر بلایا اور کہا، بیٹا یہ اپنے ماتھے سے دوپٹہ تو پیچھے کرو۔ یہ سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے یقین کر لیا کہ اب ایک مرتبہ پھر سے میری عزت خراب ہونے والی ہے، کیونکہ خالہ کو بالکل بھی لحاظ نہیں تھا تو لوگوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ میں نے پورے اعتماد کے ساتھ دوپٹہ پیچھے کر دیا۔ خالہ بڑی نرمی سے بولی، دیکھو شگفتہ، یہی بات تھی جس وجہ سے میں کترا رہی تھی، یہ میری بیٹی کی طرح ہے، میں اس کی خالہ ہوں، میرا نہیں دل چاہے گا کہ اس کا رشتہ ہو جائے، اس کی کہیں شادی ہو جائے، گھر بس جائے۔ اس بیچاری کے ساتھ جو ہوا وہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ تم لوگوں کو حقیقت دکھاؤں، باقی آگے کا فیصلہ جو تم کہو گی وہی کر لیں گے۔ خالہ یہ باتیں بڑے اعتماد کے ساتھ کر رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرے یہ نشان دیکھنے کے بعد وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔
مگر سب کچھ اس کے الٹ ہوا۔ شگفتہ کی بہن آگے بڑھی اور نرمی سے کہا، سارا جی۔ ان کا ہاتھ تھام کے بولی، آپ جیسی خوددار عورت ہو تو معاشرہ خراب نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ ہم سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی اور یہ بات ہمارے دل میں آپ کی عزت کو بڑھا گئی ہے۔ میں بھی بتاتی چلوں کہ یہ بچی چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی تھی، میرے بیٹے نے دیکھ لیا اور تب سے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی شادی کروں گا۔ ہاں تو بہن، شادی کر لیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، کل کا وہ لڑکا میری بچی کو اس لیے چھوڑ دے یا تکلیف دے کہ اس کے چہرے پر نشان ہے، تو بہتر ہے ہم لوگ پہلے یہ معاملہ یہیں پہ چھوڑ دیں۔ کل کی تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے میری بچی یہی تکلیف میں رہے۔ اس بات پہ وہ نرمی سے بولی، نہیں بہن، میرے بچے نے یہ نشان بھی دیکھا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کے ہی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہیں پہ شادی کرنی ہے۔ ہم نے کافی منع کرنے کی کوشش کی، سمجھایا، لیکن وہ یہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ بدلے میں ہمیں آپ سے کوئی بھی جہیز نہیں چاہیے۔ جب بھی شادی کرنا چاہیں اس پر آپ انہیں 2 کپڑوں میں بے شک رخصت کر دیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اس عورت کے بولنے پر خالہ کو تو ایک دم سے چپ لگ گئی، جبکہ میں بھی حیرت سے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے لیے رشتہ آئے گا۔ صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے اتنی منتیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں باقی کے معاملات کیسے طے ہوئے یا نہیں، خالہ مانی کے نہیں، مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتا، بس یہ پتا تھا کہ اگلے جمعے ہم دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا۔ یہ بات سن کے مجھے اچانک سے وہ خواب والے بزرگ یاد آئے جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ کسی کو بھی مت بتانا، تمہارا مشکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر میں کافی ڈری ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ آیا کیا لڑکا مجھے قبول کر لے گا۔ یہ بات محض میری شادی کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا وہ لڑکا مجھے قبول کر لے گا یا اس شادی کے پیچھے کی اور وجہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ طرح طرح کے وسوسے تھے جو میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ جمعے کا دن بھی آ گیا اور میرا نکاح بھی ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی سوچتی تھی کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہو رہی، آج وہی شادی شدہ ہے۔ بالکل ہلکا پھلکا نکاح ہوا۔ ان لوگوں کے کہنے پر خالہ نے واقعی میں مجھے کچھ نہیں دیا تھا، کپڑے اور باقی سامان بھی ان لوگوں نے ہی لے کے دیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ہی میری رخصتی کر دی گئی اور مجھے میرے سسرال لے جایا گیا، جو کہ بہت ہی عالیشان اور خوبصورت محل کی مانند لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک یوں ہی لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ایسا میرے ساتھ ہوگا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ بھی اتنے اچھے تھے کہ نہ انہوں نے مجھے کوئی تانا دیا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی غلط رویہ رکھا، بلکہ ہر کوئی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کے میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ رات کو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں کمرے میں چلی گئی اور جو دعائیں یاد تھی وہ پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں آنے والا کیسا تھا یا میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا تھا۔ میں جو کچھ پہلے دیکھ کے آئی تھی وہ اپنی زندگی میں مزید نہیں چاہتی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور دھیرے سے میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میری اتنی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کے اپنے شوہر کی شکل دیکھ لوں۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ جانتی تھی کہ وہ چھت پہ کھڑا تھا، لیکن میں نے تب بھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا اور اس نے نرمی سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی نرمی میرے دل کو ایک دم سے بھا گئی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں اس کی باہوں میں جا کے سما گئی اور پھر سسکیاں لے کر رونے لگی۔ وہ نرمی سے میرے بال سہلا رہا تھا اور بار بار مجھے خاموش کرا رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی بچے کو لاڑ سے خاموش کرایا جاتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ مجھے یوں ہی بیت گئے، تب جا کے ذرا سکون ملا تو اس نے مجھے پانی کا گلاس بھی دیا، جو میں ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ پانی پینے کے بعد نرمی سے میرے ہاتھ سہلانے کے ساتھ ساتھ وہ بولا، ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں پلیز، یا تو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں گا، یا کہ اگر کسی نے بے وجہ آپ کو ڈانٹا ہے یا کوئی بھی بات کی ہے تو میں جا کے اسے پوچھوں گا کہ کیوں کی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو نہ صرف شکل بلکہ دل سے بھی بےحد خوبصورت تھا۔ وہ اتنے نرم لہجے میں بولا، وہ اتنے پیار سے بولا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو اس کشمکش میں تھی کہ میری شادی ہوگی، وہ بھی اتنے خوبصورت دل اور اتنے خوبصورت چہرے والے انسان کے ساتھ۔ میں حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی اور مسکرا کے بولا، کیا میں آج بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ آپ مجھے اتنے غور سے جو دیکھ رہی ہیں۔ اس بات پہ میں اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا تو وہ نرمی سے میرے چہرے کو اپنی جانب کرتے ہوئے دوبارہ سے بولا، دیکھیے آپ نے نہیں دیکھنا اور کون دیکھے گا؟ میں نے دیکھنے کی بجائے یہ پوچھنا مناسب سمجھا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی، حالانکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں۔ میری بات میں وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، کس نے کہا بدصورت ہے؟ مجھ سے پوچھے آپ کتنی خوبصورت ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کے فیصلے ہو کر مجھ تک پہنچے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن میں خاموش رہی تو وہ نرمی سے بولا، آپ مجھ سے یہ پوچھے کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کی یا کس کے کہنے پہ کی،
یہ بات سن کے میں نے دوبارہ سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اب کی مرتبہ واقعی میری آنکھوں میں یہی سوال تھا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی، لیکن میں نے پوچھا نہیں۔ تو وہ نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے آپ شرما رہی ہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا، اللہ پھر ان کے حق میں خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگر میں پرانا ہوتا تو کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتا، لیکن جانتے ہیں مجھے ہمیشہ سے ہی ریسلنگ کرنے کا بہت شوق تھا، پر میں نے ڈیڈ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن کے سرجن بنوں، تو میں نہیں بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا۔ میرے نانا کے کہنے کے باوجود بھی میں میرے نہ کرنے کے باوجود بھی میں ڈاکٹر بن گیا، لیکن میں پھر اس کے بعد اپنی پریکٹس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سال ہو گیا، انہوں نے مجھے اسپیشلائزیشن بھی کرا دی، لیکن اب بھی مسجد میں آ کے پریکٹس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھے اسپیشلائزیشن بھی کرا دی، لیکن میں پریکٹس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتی ہے پھر کیا ہوا؟ میں یہاں اپنی خالہ کے گھر آیا تو اچانک ہی ایک رات مجھے خواب دکھائی دیا۔ میرے خواب میں جو لڑکی مجھے دکھائی جا رہی تھی وہ آپ تھی، حالانکہ میں نے پہلے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم تو ویسے بھی یہاں مہمان کے طور پر آئے تھے۔ میں آپ کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ لڑکی کون ہے جس کے ماتھے پر اتنا بڑا نشان ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کا وہ نشان چمک رہا تھا چاندی کی طرح۔ پتہ نہیں یہ میرے لیے اشارہ تھا یا حکم۔ اگلے دن میں چھت پر کسی کام کے لیے آیا تو وہاں سے میں نے آپ کو دیکھا۔ میں ایک لمحے کے لیے کام کرتے کرتے رک گیا، اپنے سامنے وہی لڑکی دیکھ کر جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سب کچھ ایک جیسا تھا سوائے ایک بات کے کہ کیا آپ کے ماتھے سے روشنی نہیں نکل رہی تھی، جبکہ میں نے خواب میں وہ روشنی نکلتے دیکھی تھی۔ میرے لیے وہ لمحہ حیرت کا لمحہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی جو میرے سامنے کھڑی ہے کوئی معمولی لڑکی نہیں اور مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں نے جب آپ سے شادی کا سوچا تو نیچے جا کر اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ اس پر خالہ نے مجھے آپ کی پوری کہانی بتا ڈالی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ محلے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن محلے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ پر کتنا ظلم ہوتا رہا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد میں اپنے ارادے میں مزید پختہ ہو گیا کہ مجھے اب یہی شادی کرنی ہے۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ یہ تھا کہ میرا ڈاکٹر بننا، اور وہ بھی پلاسٹک سرجن، یعنی یہ جو کچھ ہوا ایسے ہی لکھا تھا۔ اور تب میں نے سمجھا کہ مجھے اللہ پاک نے پلاسٹک سرجن کیوں بنایا، صرف آپ کی خاطر۔ پھر آپ روتے ہوئے ابھی خود کو منحوس کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بات قبول نہیں تھی، جبکہ میں حیرت سے آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب ہی نرمی سے میرا ماتھا چوم کر بولا، پریشان نہ ہو، یہ نشان کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نشان تو کیا، روح کا بھی ہر زخم مٹا دوں گا اور وہ محبت دوں گا جو آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ اس بات پر میں نرمی سے مسکرا دی اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس رات جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقی تھا، میرے ذہن کا وہم نہیں تھا۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے دل کے کردار اور نیت کی پاکیزگی ہے، نہ کہ ظاہری شکل و صورت یا چہرے کے کسی نشان سے۔ زندگی میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کے زخموں کو چھپانے کی بجائے ان پر مرہم رکھتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اللہ ہر درد کے پیچھے کوئی حکمت رکھتا ہے۔ حقیقی محبت اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب کوئی آپ کے ماضی، آپ کی کمزوری اور آپ کی دکھ بھری داستان کو قبول کر کے آپ کے حال اور مستقبل کو سنوارنے کا عزم کرے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک ایسی ہی زبردست، دل کو چھو لینے والی، سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔